بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان جب آتا ہے تو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں روزہ دار رہوں، کوشش کرتا ہے کہ میں نمازوں کی پابندی کروں، کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کیا جائے، کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو آسانیاں تقسیم کی جائیں، کوشش کی جاتی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو یا دیگر دوستوں تک اگر کوئی مالی انہیں مشکلات ہیں تو ان کے لیے سحری افطاری کے لیے اہتمام کیا جائے، اور انہیں بھی اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے کہ رمضان میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ روزہ رکھیں، سحری افطار کے انتظام ہم آپ کے لیے کر دیں گے۔ تو بہت ساری نیکیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کی رضا ظاہر کہ یقیناً پیش نظر ہوتی ہے، اور مسلمانوں سے تکالیف کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن ایک عادت جو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں بھی بہت ضروری ہے کہ اسے اپنایا جائے، اور رمضان کے علاوہ بھی ضروری ہے کہ اس پہ توجہ کی جائے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے برداشت، صبر و برداشت۔ یہ مہینہ صبر کا ہے نا، مواخات کا مہینہ ہے نا، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، جذبے کا مہینہ ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا عظیم سیزن ہے، اور نیکیاں کمانے کا بہترین موقع اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس موقع پہ ہمارے یہاں دو چیزیں، ایک غصہ اور ایک عدم برداشت، یہ دو چیزیں اتنی زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ اور اس کے مظاہر اور اس طرح کے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو ٹریفک کا پریشر ایک ہوتا ہے، لوگ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، تو ٹریفک میں شور شرابہ اور جھگڑا، اور روڈوں پہ لوگ گاڑی کھڑی کر کے ایک دوسرے کو مار پیٹ اور غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عدم برداشت کا ماحول ہے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ روزہ رکھ لیا، اللہ کی رضا کے لیے جو حلال چیزیں تھیں ان چیزوں سے بچ گئے، یعنی کھانا ہے، پینا ہے، تعلق زوجین ہے، ان چیزوں سے بچ گئے، لیکن جو چیز روزے میں حرام تھی اس کے علاوہ بھی حرام تھی، یعنی لوگوں کو تکلیف دینا، روزہ ہو یا نہ ہو لوگوں کو اذیت دینا منع ہے، یہ بھی اور گناہ کبیرہ میں سے ہے، حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ تو اپنی زبان کے ذریعے، اپنے لہجے کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے اور روزہ رکھ کر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، مگر اس حرام کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے، غصہ ختم نہیں ہو پا روزہ رکھ کر۔ آفیسز کے اندر آپ دیکھیے کہ لوگوں میں کلیش ہو رہا ہوتا ہے، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر افطار سے پہلے ایک تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، افطار سے پہلے جھگڑے کی سی کیفیت ہوتی ہے، لوگ باہر نظر آتے ہیں ہمیں بعض اوقات ٹھیلوں پہ، پتھاروں پر خریداری کرتے ہوئے، بیکریوں پہ، دکانوں پر، اور ہر جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غصے کے اندر ہوتا ہے کہ اب بھوک پیاس برداشت کرتے کرتے اب اختتام پہ پہنچے تو غصہ ختم نہیں ہو رہا، اور برداشت جو ہے وہ بندے کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ حلال چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ کھائیں گے یا پیئیں گے روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر غصے کا گھونٹ ایسا گھونٹ ہے کہ اگر اس کو روزے کی حالت کا غصہ پی لیا نا، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ الٹا اجر و ثواب بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں نا ہمارے یہاں کہ عدم برداشت، اور یہ صرف روزے کی حد تک یا خریداری کی حد تک نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے سیاست میں عدم برداشت، ایک دوسرے پر غصہ، بیہودہ الزامات، اور اسی طریقے سے آپ مسالک و مذاہب کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے، رنگ و نسل برادری کے اعتبار سے دیکھیے، اپنے سے بڑا اور چھوٹا ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیے، ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں جس کو موقع ملتا ہے نا کسی کو دبانے کا، وہ اس کو بالکل دبا دیتا ہے، جہاں جس کو موقع ملتا ہے کسی کو غصہ کرنے کا، وہ اس کو صرف غصہ ہی نہیں کرتا بلکہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یوں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو دیکھا ایک شخص کو کہ وہ اپنے غلام کو مار رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلام پر جو تجھے قدرت دی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تجھ پر قادر ہے، احتیاط کر، منع کیا اس کو مارنے سے۔ آج جو لوگ بچیوں کو گھروں میں کام پہ رکھتے ہیں، وہ گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس طرح کے معاملات بھی دیکھے کہ بچیوں کے بالوں کو کاٹ دیا گیا، انہیں گنجا کر دیا گیا، انہیں اتنا مارا گیا کہ ان کے چہرے پہ جو ہے ان کی مار پیٹ و تشدد کے نشانات ہوئے، سر پھاڑ دیے گئے، اور بعض تو ایسے کہ جو اتنا تشدد کیا گیا ملازموں پہ، گھر کے خادموں پر اور گھر کے ملازماؤں پر، کہ وہ ہاسپٹلائز ہو گئی۔ تو یہ اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کس چیز کا غصہ ہے بھائی، یہ کیا معاملات ہیں؟ آخر ایسا بھی کیا غصہ کہ جو بڑے پر نہیں آتا چھوٹے پر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ باس پر غصہ نہیں آتا،
لیکن جو نیچے آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے سے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں کاروباری مراسم ہوں آپ کے، وہاں پر غصہ نہیں آتا کہ کاروباری مراسم میرے ختم نہ ہو جائیں، کاروباری تعلقات میرے ختم نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ میرا آرڈر کینسل کر دے. وہاں تو جی سر جی سر جی سر. اور جہاں نیچے اگر کوئی معاملہ ہے تو وہاں پہ شدید غصہ آ جاتا ہے، بندہ اپنی زبان بھی اور گالی گلوچ بھی اور پھر بعد کا ہاتھ بھی لگا دیتا ہے. اور اگر اس کو یہ گارڈ وغیرہ میسر ہیں تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یعنی وہ سیٹ کچھ نہیں کر رہا، یہ گارڈ ہیں وہ آگے بڑھ کے دوسرے کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا انداز ہے؟ یاد رکھیے گا یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے وہ بتاتی ہیں ہمیں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں جہاں آپ کے حقوق و فرائض ہیں وہیں نیچے والوں کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے بیوی پر غصہ آ جائے صبر کرے بندہ، بیوی کو شوہر پر غصہ آ جائے صبر کرے، خاموشی اختیار ہے. ماں باپ اولاد اور اولاد ماں باپ، اسی طریقے سے کاروباری معاملات ہیں، دیگر چیزیں ہیں. جب تک کہ ہم غصے کو کنٹرول نہیں کریں گے نا اس وقت تک مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے. طلاق کی وجوہات دیکھ لیں پیچھے کیا ہے، غصہ. آپ قتل و غارت گری دیکھ لیں، آپ کو حسد جیلیسی اور غصہ نظر آئے گا. آپ معاملات کو بگڑتا ہوا دیکھ لیں، آپ کو جیلیسی اور غصہ نظر آئے گا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ غصہ اور حسد، جلن، یہ دو چیزیں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، صبر پیدا کریں اپنے اندر، اور اللہ کی رضا کے لیے درگزر کریں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. اللہ ایسوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کا پسندیدہ بننا چاہے اسے چاہے غصے پر کنٹرول کرے. غصہ آئے گا، خلاف مزاج بات پر غصہ ضرور آئے گا، لیکن اب غصہ آنے کے بعد کیا اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں غصہ حرام ہے. غصہ حرام نہیں ہے. آپ جہاد پر اگر موجود ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر غصہ نہیں کریں گے تو کفار سے جہاد کیسے کریں گے؟ ایک شخص ہے جو قرآن کی توہین کرنے پر ہے، اہانت رسول کا مرتکب ہو رہا ہے، ختم نبوت کے اعتبار سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، تو اب غیرت ایمانی کا تقاضا آپ کو ہے کہ غصہ آنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ کی اولاد خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، یا استاد دیکھ رہے ہیں کہ شاگرد پڑھ نہیں رہا اور مسلسل غفلت کا شکار ہے، تو استاد کو غصہ اس پر آنا چاہیے، ماں باپ کو غصہ اس بات پر آنا چاہیے. اگر غصہ نہیں آئے گا تو بتائیے کہ ان کا حل کیسے ہوگا. لیکن غصے میں اپنے آپے سے باہر ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. غصے میں اپنے جذبات کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کا طریقہ اور علاج کیا بیان کیا گیا؟ کہا کہ غصہ آگ ہے جو پانی سے بجھایا جا سکتا ہے، کیونکہ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. تو پانی پی لیجئے، چہرہ دھو لیجئے، حدیث شریف میں فرمایا کہ وضو کر لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، کیفیت کو تبدیل کریں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹیں تو زمین سے چمٹ جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس پر غصہ آ رہا ہے یا غصے کا جو سبب ہے جگہ تبدیل کر دیں، یا تو اس کو بھیج دیں یا پھر خود وہاں سے جگہ تبدیل کر دیں. اور یاد رکھیے گا اصول کہ غصے کی حالت میں نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، نہ کوئی کلام کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی معاملہ طے کرنا ہے. یہ یاد رکھ لیں. اب غصے میں کلام کریں گے آپ کی ٹون اونچی ہو جائے گی، معاملہ خراب ہو جائے گا. غصے میں اگر آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے جائیں گے، جیسے میاں بیوی کے درمیان ہے، غصے میں فیصلہ کرتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے. غصے میں کلام کرتے ہیں معاملہ بگڑ جاتا ہے. اور غصے میں کوئی کام، کوئی معاہدہ کرنے کے لیے ہاں کر کے دیکھ لو تم، کیا ہوتا ہے اس وقت پھر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اور بعض نفسیات سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور بات بتاتے ہیں کہ غصے کا دورانیہ 3 منٹ سے لے کر 7 منٹ یا 10 منٹ تک ہوتا ہے. یعنی کیفیت ہر 3 منٹ بعد بدلتی ہے بندے کی. یا اگر بہت زیادہ بندہ غصے میں آ گیا تو 8-10 منٹ بعد غصے کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں غصہ آتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، 5-10 منٹ کے بعد بیٹھ کے صلح کی یار معاف کر دو یار. تو کوشش کریں غصے میں نہ کوئی فیصلہ کریں، نہ کوئی کلام کریں، اور نہ ہی کوئی معاہدہ کریں، کیونکہ غصے والے میں کیے جانے والے معاہدوں میں بعض اوقات شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. اور شیطان غصے میں جس طرح بچے ایک گیند کو، ایک بال کو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں اچھالتے ہیں نا، اس طرح بندے کو پھر شیطان اچھالتا ہے اور اس سے غلط فیصلے صادر ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں سے درگزر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے بھی درگزر کا معاملہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.